إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کا جو محاضرہ ہے انشاءاللہ موضوع واضح ہے کہ رحمت الہی کا بیان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وسیع رحمت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی نام سے متصف بھی ہے، اسی صفت سے متصف ہے. اس کے اسماء حسنہ میں سے بھی اس طرح کے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں. میں اس موضوع کو عام فہم کرنے کے لیے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے ایک تو عام رحمت ہے جو مسلمان، غیر مسلم، فرما بردار، نافرمان اس حد تک کہ فرعون بھی اس میں داخل ہے، سب. اور اللہ تعالیٰ کی کچھ رحمت ایسی ہے جو خاص ہے اہل ایمان کے لیے. وہ صرف اہل ایمان ہی کو اللہ عطا کرتا ہے. کافر کسی طور پر بھی اس رحمت کا مستحق نہیں ہوتا ہے. یہ خود ایک عظیم بات ہے. عربی زبان میں الرحم کہتے ہیں یعنی رأفت کو، رحمت کو، مہربانی کو، جو دلوں میں جو رقت ہوتی ہے، جو نرمی ہوتی ہے، اس کو عربی زبان میں الرحم کہا جاتا ہے. اسی لیے جو بچہ دانی جو ہوتی ہے، جو ایک عورت کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے، اس کو عربی زبان میں الرحم کہا جاتا ہے. جہاں بچہ ولادت پاتا ہے، جہاں بچہ جنم پاتا ہے، بچے کا جنم ہوتا ہے، اس کو الرحم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کے اندر ایک طرح کا رحم رکھا ہے. اس کے اندر ایک طرح کی مہربانی کا جذبہ ہوتا ہے، نہایت رحیم ہوتی ہے اس کے حق میں آخری درجے تک. یہ تو ایک انسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے، معبود ہے، سچا معبود. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بے شمار نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے الرحمن، ایک نام ہے الرحیم، جو قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے. کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام اللہ ہے، جسے ہم اس کو جلالہ کہتے ہیں، اس کے بعد الرحمن الرحیم یہ بکثرت اللہ نے ذکر فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کے دیگر نام جو الرحمن اور الرحیم کے علاوہ ہیں، اکثر نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں. بے شمار نام ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ میں سب تفصیل سے میں آپ کو بتلاؤں. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں نام اور کہیں اس کا اشتقاق فعل کے طور پر بکثرت اس اسم کو استعمال فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم، اپنی مہربانی اور اپنی رحمت کو جگہ جگہ قرآن مجید میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک رحمت وہ ہے جو کہ عام رحمت ہے، جو سب کو شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے کہ کون فرما بردار اور کون نافرمان. اس موضوع کو سمجھانے سے پہلے ایک آیت کریمہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور ایک طرح سے سوال بھی ہے آپ لوگوں کے لیے. ایک آیت کریمہ ہے سورہ طٰہٰ کی، بہت معروف آیت ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن علی العرش استوى. نہایت معروف آیت ہے. بالخصوص سلفی عقیدے سے متعلق ایک خاص حصہ اس سے ہمارے پاس معروف ہے. یہ استواء علی العرش والی بات جو ہے
سوال یہ ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا. جب اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا تو کس نام سے ہوا؟ الرحمن کے نام سے. العزیز علی العرش استوى ایسے نہیں کہا اللہ نے. الوارث علی العرش استوى ایسے نہیں کہا اللہ نے. العظیم علی العرش استوى، الحکیم الجبار. آپ نام لیتے جائیے اللہ تعالیٰ کے. خود اللہ علی العرش استوى نہیں کہا اللہ نے. الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ جو عرش پر مستوی ہوا رحمان کے نام سے. اس میں ایسی کیا مناسبت ہے، کیا لطافت ہے اس میں؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ الرحمن علی العرش استوى. دراصل بات یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیحین کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں ہے حدیث نمبر 7554، اور صحیح مسلم میں کتاب التوبہ میں ہے، اس کا نمبر ہے 6969. حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق. مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو جیسے ہونے والی ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے، سب اللہ نے لکھا. لوح محفوظ جسے ہم کہتے ہیں، ام الکتاب. اللہ نے جب کائنات سے متعلق ساری چیزوں کو لکھنے کا حکم دیا قلم کو، اور ساری چیزیں تحریر میں آ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی. میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی. یہ لکھا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ بھاری پڑ گئی، اس کے آگے ہوں، اور میری رحمت غالب آ گئی میرے غصے پر. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، عرش پر لکھا ہوا ہے. اسی لیے اللہ نے عرش پر جب مستوی ہوا تو اسی نام سے الرحمن علی العرش استوى. بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے، آسمان سے بھی بڑی مخلوق. یہ جو آسمان ہے، اس کے اوپر کا جو آسمان ہے اس سے بڑا ہے. اور پھر ساتواں آسمان، پھر اس کے اوپر جو جنت، پھر جنت کے 100 درجات. اللہ اکبر. پھر کہاں اللہ کا عرش، وزینت عرش ہی اللہ کا عرش سب سے وزن والا مخلوق، باوزن مخلوق اور سب سے بڑی مخلوق. اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ جو بھاری پڑ گئی اس پہ غالب آ گئی. اور اسی نام سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا الرحمن علی العرش استوى. یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ رحم کا زیادہ ہے بنسبت غصے کے، بنسبت پکڑ کے، بنسبت مؤاخذے کے. کسی کو چھوٹی موٹی بات پہ اللہ پکڑ لے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہوتا ہے. اسی لیے اس نام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت کو سمجھنے کے لیے اندازہ لگائیے. ہم بحیثیت انسان ہونے کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا والدین کے ساتھ، والدین ہمارے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، حتیٰ کہ اجنبی بحیثیت انسان ہے، بس اجنبی ہے، یا کبھی کبھار تو ہمارا دشمن ہی ہے، جانور ہے، کسی کا بھی معاملہ کیوں نہ ہو، ایک اللہ نے رحم دلی کا جذبہ رکھا ہے. کسی طور پر بھی اللہ نے انسان کے اندر یہ رکھا ہے، جانوروں میں بھی. لیکن اتنی جو عظیم مخلوق ہے، آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے کتنے انسان ہیں، اللہ اکبر، کتنے جن ہیں، کتنی طرح طرح کی مخلوقات ہیں، ہم اس کا احسان نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. ان سب کے اندر جو رحمت کا جو جذبہ ہے، اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں کتاب الادب اور صحیح مسلم میں کتاب التوبہ. صحیح بخاری میں جو حدیث نمبر ہے 6000 حدیث نمبر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا
جعل اللہ الرحمت مئۃ جزء، اللہ تعالیٰ نے جو الرحم مہربانی کا جو جذبہ ہے، رحمت جو اللہ نے پیدا فرمائی، ایک اللہ کی صفت، اللہ کی جو صفت ہے جس سے اللہ متصف ہے، وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کا حصہ ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو رحم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی 100 حصے کی. اللہ تعالیٰ نے کتنے حصے؟ 100 حصے کی. کہا کہ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جُزْءًا، 99 حصے اللہ نے اسے اپنے پاس رکھے ہیں. اور اپنے پاس جو رکھے اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگائیے اس کا اکثر حصہ اہل ایمان کے لیے ہے، بالخصوص قیامت کے دن کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، صرف ایک جز، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں بانٹا، ایک جز. اس میں اللہ کے رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، لیکن من جملہ سارے مخلوقات میں ایک حصہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، اسی ایک جز کی بنیاد پر مخلوق آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، ایک جز کی بنیاد پر. کبھی کبھار انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک انسان اس حد تک رحم دل ہو سکتا ہے کیا، اس حد تک مہربان بن سکتا ہے کیا. ایک انسان ہونے کے ناطے انسان مجبور ہو جاتا ہے سمجھنے کے لیے وہ ایک حصے کا، اور اس کا کیا حصہ پتہ نہیں جو ایک انسان میں آیا ہے، جو پوری مخلوقات میں بٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَن تُصِيبَهُ. اللہ کے رسول نے مثال کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑا ہے، اس کا بچہ ہے، تو وہ جانور پیر اٹھا کر کے اپنی کسی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنا ایک پیر اٹھاتا ہے، اچانک نیچے پیر رکھنا چاہتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ ہے، فوراً پیر ہٹا لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی رحمت کا ایک جذبہ ہے اس کے اندر، اس لیے کہ گھوڑے کے اندر جو صورت ہے، جو تیزی ہے، جو جلدی کرتا ہے، وہ آپ نے اس لیے اس کی مثال دی کہ اپنا پیر اٹھاتا ہے اپنی کسی ضرورت کے لیے اور نیچے رکھنا چاہتا ہے، دیکھتا ہے اچانک اس کا بچہ ہے تو فوراً پیر دوسری جگہ میں رکھ لیتا ہے، اپنے پیر کے خود ہی بچا لیتا ہے وہ کہ اپنے بچے پر پیر نہ پڑ جائے. کہا کہ یہ بھی ایک رحمت کا جذبہ ہے. تو پھر انسان کا اس سے بڑا معاملہ، اور پوری کائنات چل رہی ہے اس ایک حصے پر، اور صرف موجودہ دور کے انسان نہیں، قیامت آدم سے لے کر کے قیامت تک کا معاملہ. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ پھر ایک حصہ اتنا کام کر رہا ہے اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا یہ عظیم معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ تو عام رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو یہ عام رحمت ہے اس کے کئی حصے ہیں جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، جو اہل ایمان کے لیے خاص نہیں ہے، سب کے لیے، مسلمان اور کافر دونوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کی اس عام رحمت کے کچھ مظاہر بتلا سکتے ہیں آپ؟ ایسے یہ اور یہ ایسے کچھ گنوا سکتے ہیں؟ نہیں گنوا سکتے؟ شاید سوال واضح نہیں ہوا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو عام ہے، مسلمان اور غیر مسلم، کافر اور مومن دونوں کو شامل ہے. اس کے کچھ مظاہر جیسے بارش ہے جی جی، جو جتنی بڑی بات بولے گا ان کو انعام دیں گے انشاءاللہ. جیسے چلو بارش، روزی روٹی، ہاں چلو اور چاند سورج، چلو اور ہاں کوئی بات آ گئی یعنی روزی روٹی کا معاملہ، بارش کا معاملہ، چلو اور کچھ بڑی بات ہے پڑھنا لکھنا سکھایا، چلیے اس سے بڑی کوئی بات، ہاں ایمان کی دولت سے، وہ خاص رحمت ہے اللہ کی. میں عام رحمت کی بات کر رہا ہوں. احسنتم، کس نے کہا؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی عام رحمت میں یہ بھی ہے کہ اس نے نبیوں کو بھیجا. یہ معمولی بات نہیں، ایک نبی کو بھیجنے میں جو وہ بڑی بات ہے. وہ بچپن سے ان کی تربیت ہونا، ان کی عصمت، ان کی حفاظت، ان کے اخلاق اور ان کے دین کی حفاظت، اور ان پر ایمان نہیں لانے کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے، پوری مخلوق برباد ہو جاتی ہے. ان کی وجہ سے کئی الگ سے زائد مسائل ہوتے ہیں، کائنات میں نئی چیزیں ہوتی ہیں، اور عام دنوں کے مقابلے میں جو عام رفتار ہوتی ہے اس سے ہٹ کے کئی مسائل ہوتے ہیں ایک نبی کی وجہ سے. انبیاء کا بھیجا جانا یہ اللہ کی عام رحمت میں سے، خاص رحمت میں سے نہیں، عام رحمت میں سے. ہاں ان پہ کوئی ایمان لاتے ہیں تو اللہ کی خاص رحمت ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کی کتاب کا نزول، کتابوں کا نزول، یہ اللہ کی عام رحمت ہے. یہ بہت اہم بات ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انبیاء کو بھیجا، اللہ نے جو کتابیں نازل کی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عام رحمت ہے۔ دعاؤں کو سننا، مسلمان ہو کے کافر ہو، قرآن میں تو شیطان کی دعا کی قبولیت کی بات ہے۔ دعاؤں کو سننا، بہت سارے غیر مسلم دعائیں کرتے ہیں کہ مجھے صحیح راستہ کیا ہے معلوم ہو جائے، دعا قبول ہوتی ہے ان کی۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عام رحمت ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے، نبوت کے بجائے رحمت کا لفظ استعمال فرمایا۔ ایک سورہ ہے قرآن مجید میں، سورہ ہود، اس میں نوح علیہ السلام کا قصہ ہے ابتدائی طور پر، آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندی۔ اپنی قوم کے لوگوں میں سے کہا، اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ کیا کہا؟ یا قومی، کیا مانا اس کا؟ ہم کیا بولتے ہیں کہ غیر مسلم کو غیر قوم، انبیاء کیا کہتے تھے؟ اے میری قوم۔ دیکھ رہے ہیں کتنا فرق ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے ذرا بتلاؤ، اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو، میری تکذیب کرتے ہو، میرا مذاق اڑاتے ہو، میری باتوں کو نہیں مانتے ہو، دیکھو اگر میرا مسئلہ اگر ایسا ہو کہ میں ٹھوس دلیل پر ہوں، واضح دلیل پر ہوں، میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں براہ راست اللہ سے سن کے، اللہ سے وہ معلوم کر کے بتلا رہا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں واضح دلیل میرے پاس موجود ہے، اور وآتانی رحمۃ من عندہ، مجھے اللہ کی طرف سے مجھے رحمت ملی ہے، اس کی کیا ہے رحمت؟ وہ رحمت کیا ہے؟ وہ نبوت ہے۔ وہ اللہ نے نبوت کے بجائے رحمت کا لفظ استعمال فرمایا، اس لیے کہ یہ عمومی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو انبیاء کا بھیجا جانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عام رحمت ہے، جو سب کے لیے، مسلمان ہو کافر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى۔ موسیٰ ایک رحمت ہے، نبوت ایک رحمت ہے، اور اس نبوت کو اللہ نے عام رکھا۔ نبوت ایک عام رحمت ہے، اللہ کی کتابیں ایک عام رحمت ہے۔ اللہ کا دین اسلام، جیسے کہ غیر مسلموں کو ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو، جیسے وہ سمجھے کہ ہمارا یہ دھرم ہے، ہمارا یہ مذہب ہے، مسلمانوں کا اسلام ہے، ان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، ہم کو نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام ہمارا مذہب نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگوں کا، ہم اس کو مانے تو ہم مسلمان کہلائے، جو نہیں مانے وہ کافر کہلائے۔ جو مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کوئی ایک کمیونٹی کا نام، ایک قوم کا نام نہیں ہے کہ وہ جنہوں نے اپنا ایک مذہب بنا لیا ہو، نہیں، یہ اللہ کی عام رحمت ہے اسلام۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھی رحمت کہا۔ کسی کو کوئی آیت معلوم ہے اس باب میں جس میں اسلام کو رحمت کہا ہو اللہ نے، اللہ کے دین کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہم کو ہدایت جو تو نے دے دی ہے، اس کے بعد ایسا معاملہ نہ ہو کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، یعنی دین پر ثبات قدمی، دین پر ہمارے پیروں کو جما دیں۔ یہ اسلام اللہ کی طرف سے رحمت ہے جو عمومی طور پر ہے، سبوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو بھی عام رحمت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں قرآن کو رحمت قرار دیا، یہ عام رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لوگوں کی دعائیں قبول کرنا، دعاؤں کو سننا، اسے قبول کرنا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کا لفظ استعمال فرمایا۔ کسی کو کوئی آیت یاد ہے؟ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد، اس کے بعد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس میں کس بات کا ذکر ہے؟ رحمت ربک، تمہاری رب کی رحمت۔ وہ کون سی رحمت ہے؟ جو زکریا کی دعا کو قبول کیا، جو اللہ نے زکریا کی جو دعا اللہ نے قبول کی، اس کا ذکر ہے اس سورے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول کرنا، اس کو بھی اللہ نے رحمت قرار دیا۔ اور یہ خاص نہیں ہے مسلمانوں سے، یہ سب شیطان نے بھی اللہ نے دعا کی رب انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے کر کے کہا تھا شیطان نے۔ سورہ اعراف میں ہے، سورہ صاد میں ہے، سورہ ہجر میں ہے، شیطان نے جو مہلت مانگی اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمائی۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، المضطر پریشان حال آدمی، مسلمان ہو کہ کافر ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، پریشان حال ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کے قبول کرنے کو رحمت سے تعبیر فرمایا، اس لیے کہ عام رحمت ہے یہ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی
عام رحمت جیسے کہ آپ سبوں نے کہا کہ بارش ہے، روزی روٹی ہے، یہ عام معاملات ہیں، یہ تقریباً سب جانتے ہیں. لیکن یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نبوت، اللہ تعالیٰ کا کتابوں کو نازل کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے، اور یہ رحمت کا حصہ اللہ تعالیٰ کا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو پیدا کرتا، اللہ کو ہم کیسے پہچانے، کیسے جانے، پتہ ہی نہ چلتا، اور اللہ تعالیٰ یوں ہی ہم کو جہنم میں بھیج دیتا، کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ کو. لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کون پوچھے گا، ہم اس کی مخلوق ہیں. اس نے ہم کو پیدا کیا، جہنم میں ڈالا، کون پوچھنے والا. لیکن اللہ نے صلاحیت عطا کی، سمجھنے کی قوت عطا فرمائی، انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے سلسلے میں رحم کا معاملہ فرمایا. اللہ تعالیٰ ظالم ہوتا، حاشا للہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے. اللہ ظالم ہوتا والعیاذ باللہ تو اللہ تعالیٰ کتابوں کو نازل نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کو نہ بھیجتا، اور لوگ گناہ کی دلدل میں بھٹکتے رہتے. اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتا کون تمہارا رب ہے، پتہ ہی نہیں ان کو. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہم کو پتہ ہی نہیں، کتاب ہی نہیں ملی ہم کو. ایسا کہتے اور وہ اپنی بات میں سچے ہوتے، پھر بھی کہتا اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہارے لیے جہنم، پھر بھی وہ جہنم میں جاتے، کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ کو. اس کی مخلوق ہے، ہم جو چاہے ہمارے ساتھ معاملہ کرے. لیکن ایسا نہیں کیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ نے اپنے رحم کے اعتبار سے کتابوں کو نازل کیا، نبیوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی قوت عطا کی. اور اتنا ہی نہیں، ان سب سے بڑھ کر کے اللہ کی ایک رحمت جو عام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لمبی مدت کے لیے وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. یہ بھی اللہ کی عام رحمت. مان لیجیے کہ ہمارے سامنے اللہ کی کتاب آئی، آدمی نے علی الفور اسے ٹھکرا دیا، میں نہیں مانوں گا، آن کے آن میں اللہ سے پکڑ سکتا ہے، اس نے ٹھکرا دیا، بات ہو گئی ایک ہی وقت میں. جس دن اللہ کے رسول آئے 23 سال کی زندگی گزارنے کی ضرورت نہ تھی. پہلے دن مکے والوں کو جمع کیے جیسا آپ نے کیا ابتدائی دنوں میں، صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے ہوتے، پورے مکے والوں کو جمع کر دیے ہوتے، میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات ماننا ہے، یہ کچھ ایسی باتیں پیش کر دی ہوتی. ابو لہب جو جسے ٹھکرایا اور بھی لوگ ٹھکرا دیے ہوتے، اور وہی کا وہی اللہ انہیں ختم کر دیتا، حجت قائم ہو گئی ان پر. اللہ نے ایسا نہیں کیا، لمبی مدت دی اللہ نے، خوب مہلت دی اللہ نے. یہ اللہ کی عام رحمت ہے. آپ حیران ہو جائیں گے، میں ایک دو حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا پروردگار غفور، مغفرت کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ مغفرت کرنے والا ہے. کس کی؟ جو اس سے مغفرت طلب کریں، جو اس سے مغفرت طلب کریں ان کی مغفرت کر دے گا. اس کے بعد فرمایا ذو الرحمہ، رحمت والا ہے. کن لوگوں پہ رحمت والا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا رحمت کس اعتبار سے، لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد. اللہ نے کہا اگر یہ لوگ جو گناہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو ٹھکرا رہے، انکار کر رہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو لعجل لهم العذاب، ان پر جو عذاب آنا تھا اسے جلدی کر دیتا. 60 سال کے بجائے آج اس کی عمر 20 سال کی ہے، آج اس نے ٹھکرایا تو آج ہی اس کی زندگی ختم ہو جاتی، اللہ کا عذاب آ گیا ہوتا تو. لیکن اللہ نے کہا بل لہم موعد، ہم نے اس کے لیے ایک وقت رکھا ہے. 60-70 سال کی زندگی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. عمومی طور پر آدمی کو اتنی ہی عمر ملتی، بہت کم لوگ اس سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں. 60-70 سال کی عمر انسانوں کی عمومی عمر ہے، بالخصوص امت محمدیہ کی. تو اللہ نے ایسا کیوں کیا، کیوں اتنی مہلت دی؟ کہا کہ ذو الرحمہ، اس لیے اللہ الرحمن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا. اگر اللہ الرحمن نہ ہوتا تو انہیں اسی دن جو ہے عذاب دے دیتا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں بیان فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، کہ آپ کا جو پروردگار ہے لوگوں کے حق میں مغفرت کرنے والا ہے. عَلَى ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود بھی، ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی، ان کے کفر کے باوجود بھی. لیکن یہ مہلت ایک وقت کے لیے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، آپ کا رب سخت سزا بھی دینے والا ہے. جب مہلت ختم ہو جائے گی تب نہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ عمومی رحمت ہے جو اس وقت تک کے لیے ہے، اس کے بعد بس خاص رحمت باقی رہ جاتی ہے اہل ایمان کے لیے. جب تک زندہ ہے اللہ کی عمومی رحمت کے سب مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ایک جگہ پر بیان فرمایا کہ قُلْ لِمَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قُلْ لِلَّهِ، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں
کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے, کس کی ملکیت میں؟ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ, اللہ اس کا مالک ہے. اور آپ یہ بھی کہہ دیجیے کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے نفس پر یہ فرض کر دیا ہے, اللہ نے واجب قرار دیا اپنے نفس پر کہ وہ رحم ہی کرے گا. اللہ نے رحمت کو اپنے نفس پر ضروری قرار دیا ہے. کیسے ضروری قرار دیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ضروری اس اعتبار سے قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی توبہ کرے توبہ قبول کر لے گا مرنے سے پہلے. اتنی لمبی جو مہلت دی ہے, کبھی بھی لوٹ کے آنا چاہیں لوٹ کے آ جائیں, کتنا ہی بڑا پاپی کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو, مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے. اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو ضروری قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. ایک حدیث آتی ہے واقعی دل دہلا دینے والی حدیث. یہ حدیث صرف کتب ستہ میں سنن ترمذی میں موجود ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں اس حدیث کو لائے ہیں. اللہ کے رسول کے ایک صحابی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اغرق اللہ فرعون, جب اللہ نے فرعون کو غرق کیا, جو ایک کیا بولتے ہیں, جو بحر احمر ہے, سعودیہ کا جو جدہ وغیرہ کا جو حصہ ہے, جدہ ینبوع وغیرہ, اس کے اور حبشہ کے درمیان کا جو سمندر ہے نا, وہ مراد نہیں ہے. یہ وہ مراد نہیں ہے, یہ اوپری حصہ ہے جہاں فرعون کو غرق کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لما اغرق اللہ فرعون, جب اللہ نے فرعون کو غرق کیا, یعنی جو راستہ بنا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل تو گزر گئے باذن اللہ تعالی, فرعون اور اس کی قوم کے لوگ جب وہاں سے ان کا گزر ہو رہا تھا, پانی دونوں طرف سے آ کے ملنا جب شروع ہوا اور فرعون ڈوب رہا تھا, تو فرعون نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس معبود پر ایمان لاتا ہوں جو کہ سچا معبود ہے, جس معبود پر بنی اسرائیل کا ایمان تھا, اس پر میں ایمان لاتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جب فرعون غرق ہو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ تو اس پر ایمان لاتا ہوں, تو ہی سچا معبود ہے, تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا فقال جبرائیل, جبرائیل نے کہا, میں جب اس آیت کو لے کر کے آئے, جبرائیل علیہ السلام سورہ یونس کی وہ آیت کریمہ ہے 90 آیت نمبر, جب جبرائیل علیہ السلام اس آیت کو لے کر کے نازل ہوئے, تو جب اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ یہ آیت کا جو معنی ہے کہ فرعون نے جب کہا تھا کہ اے اللہ میں تو پھر ایمان لاتا ہوں, تو جبرائیل نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد, کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلو رأیتنی وانا آخذ من حال البحر فادسه فی فیہ مخافت ان تدرکہ الرحمہ, کہ اے اللہ کے رسول آپ کو اگر وہ منظر دکھا دیا گیا ہوتا, اس وقت آپ ہوتے جب فرعون ڈوب رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آمنت, میں اللہ پر ایمان لے کر کے آتا ہوں کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس سچے معبود پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل کا ایمان تھا. جب یہ کہہ رہا تھا تو میں کیا کر رہا تھا, میں سمندر سے اس کی جو گیلی مٹی تھی وہ مٹی لے کر کے اس کے منہ میں بھر رہا تھا, میں فادسہ فی فی, اس کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا میں, کیوں؟ مخافت ان تدرکہ الرحمہ, مجھے ڈر تھا کہ رب کی رحمت آ کر کے اسے جو گھیر لے گی اس کو, اور اللہ معاف کر دے گا اس کو. اللہ اکبر, اللہ کی جو عام رحمت ہے وہ دیکھیے, کتنا بڑا پاپی ہے, انا ربکم الاعلی, سبحان اللہ, کتنا بڑا دعویٰ. اسی کے بعد فوراً حدیث آتی ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے, اس کی فوراً بعد حدیث آتی ہے سنن ترمذی کی جو حدیث نمبر ہے 3107 اور 3108, امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جبرائیل جعل يدس فی فی فرعون الطین, کہ فرعون کے منہ میں مٹی بھر رہے تھے, کیوں؟ خشیت ان یقول, انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے گا, وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے گا. فیرحمہ اللہ, دیکھ رہے ہیں آپ عاقبت کے لیے, علی الفور, اللہ اس پر رحم کر دے گا. اگر وہ اللہ کی رحمت کی اپیل کرے گا, وہ مطالبہ کرے گا اور کہے گا کہ مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے, اللہ معافی معاف کر دے گا اس کو. اللہ اکبر. کہا کہ او خشیت ان یرحمہ اللہ, اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اسے رحم کر دے. علامہ فخر الدین رازی, ان کی جو تفسیر کی جو کتاب ہے تفسیر الکبیر, ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ, اس میں انہوں نے اس آیت کریمہ پر ایک طرح کا جو اشکال پیدا کیا. انہوں نے کہا کہ جبرائیل کیسا کر دیا اللہ کے حکم کے بغیر, یہ بڑا تفصیلی کلام ہے. مولانا عبد الرحمن مبارک پوری, جنہوں نے تحفۃ الاحوذی جو شرح ہے سنن ترمذی کی,
اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ بات بالکل باطل بات ہے، ایسا کہنا کہ جبرائیل نے اپنی طرف سے کیوں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ مریم میں بیان فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ اے محمد علیہ السلام ہم آپ کے پاس اللہ کا پیغام جب لے کر آتے ہیں تو صرف رب کے حکم سے آتے ہیں، اپنی جانب سے نہیں آتے ہم۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جو کیا وہ اللہ کے حکم سے ہی کیا، اللہ ہی نے ایسا نظام رکھا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ ایک قاعدہ ہے شریعت کا، الجزاء من جنس العمل، جیسے آدمی کرتا ہے ویسے ہی اسی نوعیت کی اس کی سزا ہوتی ہے۔ ایک آدمی جب ابتدا میں اللہ کی بات کو ٹھکراتا ہے، جب اس کے پاس حق آیا، اس نے تو حق کو معلوم کرنے کے لیے نہیں گیا، حق کو معلوم کرنے کے لیے وہ نہیں گیا، اس کے پاس اللہ نے کسی کو بھیجا کہ حق کیا ہے بیا کے بتلا کے آ جائیں، اور اس نے ٹھکرا دیا، تو اللہ سزا کیسی دیتا ہے معلوم اس کو؟ مرنے کے بعد جب توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت اللہ سے توبہ کا موقع نہیں دیتا، ایسی سزا دیتا اللہ اس کو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام میں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے ہم ان کی دلوں کو پلٹا دیتے ہیں، ان کی آنکھوں کو پلٹا دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ حق دیکھ نہیں پاتے ہو، حق سمجھ نہیں پاتے ہو، ایسا کیوں سزا دیا اللہ نے مرتے وقت؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، زندگی میں کئی مرتبہ حق آیا تھا ان کے سامنے، اور صحت کے اعتبار سے سمجھ کی جو قوت تھی اس کا انہوں نے استعمال لے کے جب ٹھکرایا، تو یہاں پر لانا چاہتے ہیں ملائکہ کو دیکھ کر اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں دی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ انسان اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، کما یلیق بشأنہ، اللہ کی شان کے مطابق اللہ حائل ہوتا ہے اور اس کے ایمان لانے کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ اللہ کی عام رحمت ہے جو اس حد تک کام کرتی ہے کہ آدمی کو ایک لمبا وقفے تک مہلت دیتی ہے، لمبے وقفے تک، کہ درمیان میں جب چاہے اللہ سے معافی مانگ لے، جب چاہے اللہ کے قریب آ جائے، جب چاہے اپنے گناہوں کو اپنے آپ کو صاف کر لے، اور وہ بھی ایک مہلت دینا بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، اور اس مہلت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دینا بھی اللہ کی ایک رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال اللہ کی عام رحمت ہے جو سب کو شامل ہے۔ ایک مسلمان سے گناہ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں توبہ کرتا ہے، ایک کافر کفر پہ رہتا ہے زندگی میں وہ کبھی کبھار مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے سے مراد ابھی وہ عذاب دیکھا نہیں ہوتا ہے، ملائکہ کو دیکھا نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اتنا لمبا وقت دینا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے۔ یہ اللہ کی عام رحمت ہے تو اللہ کی خاص رحمت کیسی ہوگی؟ ہاں، اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 156، جس میں اللہ کی رحمت کی خصوصی رحمت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، یہ موسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ نے بیان کیا، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قَالَ عَذَابِي، دیکھو غور کی بات ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، کہ میرا جو عذاب ہے میں جس پر چاہتا ہوں اس کو پہنچا دیتا ہوں، جس کے پاس پہنچنا ہے وہاں تک میں پہنچا دیتا ہوں میرے عذاب کو، لیکن معاملہ کیا ہے؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری جو رحمت ہے وہ تو سب سے کشادہ ہے، وہ اسی لیے اللہ نے اسی نام سے مستوی ہوا، الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری جو رحمت ہے وہ سب سے وسیع ہے، لیکن وہ عام رحمت ہے، اور جو خاص رحمت ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے۔ کہا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اس کو میں کس کے لیے خاص کروں گا، کس کے لیے فرض قرار دوں گا؟ اس کے لیے جو متقی ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے ہماری رحمت کو میں خاص کر دیتا ہوں، اس میں دوسرے لوگ شامل نہیں ہوں گے، دوسرے لوگ اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کے لیے اس خاص رحمت کو رکھا ہے۔ اب دیکھیں بحیثیت انسان ہونے کی ہم گناہ کے کام انجام دیتے ہیں، گناہ کے مختلف طریقے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچانک ہمارے دلوں کو کبھی نرم کر دیتا ہے، کبھی ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ جہاں سے ہمارا دل بدل جاتا ہے، کبھی کچھ مسائل، کبھی گھریلو مسائل، کبھی دنیا کے حادثات، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی خاص رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام
مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم سال میں ہر سال ایک یا دو مرتبہ کچھ عجیب و غریب باتیں بتلاتے ہیں لوگوں کو, عجیب نشانیاں ظہور پذیر ہوتے ہیں, عجیب عجیب حادثات ہوتے ہیں, پھر بھی لوگ ان حادثات کو دیکھ کر کے اپنے دلوں کو نرم نہیں کرتے ہیں, نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں, توبہ نہیں کرتے ہیں. لیکن کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا کیا ہے جی الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. کہا کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنا بڑا جو حادثہ پیش آیا, اللہ اکبر, معمولی بات نہیں. آپ ایک تو جوان تھے, دوسرا آپ اپنے گھر والوں سے دور تھے, تیسرا آپ ایک محل میں تھے, سارے دروازے بند تھے, پیغام آپ نے نہیں دیا تھا, پیغام سامنے کی طرف سے آیا تھا, اور آپ حاکم نہیں تھے, آپ محکوم تھے, آپ تابع تھے, آپ مجبور تھے. آپ اس کے باوجود اتنے بڑے حادثے سے آپ بچائے گئے. کیا کہا انہوں نے وما ابرئ نفسی, کہا کہ میرا اپنا کوئی معاملہ نہیں. کہا الا ما رحم ربی, رب نے میرے ساتھ جو رحم کا معاملہ کیا, نیکیوں کی جو مجھے توفیق اس نے جو دی, یہ میرا سب سے بڑا معاملہ ہے. ان ربی لغفور الرحیم, ان ربی غفور الرحیم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہے, رحیم ہے, یعنی میرے ساتھ رحیم ہے, وہ میرے ساتھ خاص معاملہ فرمایا. تو نیکیوں کی توفیق مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہے, سب کو ہی نہیں تھی. ہم میں سے اسی لیے اہل علم نے کہا اگر آپ فجر کی نماز کے لیے جائیں, اہل علم کی توجہ دیکھو. کس عالم دین نے کہا, مجھے نام یاد نہیں آ رہا تاکہ میں علمی طور پر منسوب کروں ان کی طرف, لیکن بات ہے کہ اہل علم نے کہا اگر آپ فجر کی نماز کے لیے جائیں اور آپ دیکھیں کہ 2 سے 3 لوگ ہیں, تو آپ جو ہے اپنے آپ کی خوشی محسوس کریں کہ اللہ نے نیکیوں کی توفیق دی, ان 3 میں سے چوتھا مجھے بھی اللہ نے بنایا, 4 میں سے چوتھا میں ہوں, 3 میں سے تیسرا میں ہوں, 2 میں سے دوسرا میں ہوں. یہ خوش ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ نیکیوں کی توفیق ہے, یہ خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ عام نہیں ہے, سب کو نہیں دیتا ہے رب العالمین. تو یہ خاص رحمت ہے, یہ صرف اہل ایمان کے لیے اللہ نے رکھا ہے, اور اللہ نے کہا کہ بچا کے رکھا, چھپا کے رکھا اللہ نے اس کو قیامت کے دن کے لیے جہاں ضرورت ہے ہمارے لیے. ایک حدیث ہے, اللہ اکبر, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حدیث کے راوی ابو سعید الخدری ہے رضی اللہ عنہ. بڑی طویل حدیث ہے, بہت طویل حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے, کتاب التوحید میں ہے, صحیح بخاری میں. حدیث نمبر ہے 7437, جا کے پڑھیے گا آپ. بڑی طویل حدیث ہے, میں سب نہیں سنا رہا ہوں, اس کا حصہ سنا رہا ہوں جو میرے موضوع کا حصہ ہے. اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان حدیث نمبر 451. حدیث کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے, اللہم اجعلنا منہم, اور اہل جہنم جہنم میں جائیں گے تو ان کی کئی قسمیں ہوں گی. ایک وہ جو ہمیشہ کے لیے مخلد فی النار والعیاذ باللہ, کچھ اہل ایمان ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے گئے ہوں گے ایک وقت کے لیے. اب جب وہ لوگ جو ہوں گے جہنم میں, تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث بڑی عجیب و غریب ہے, سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی, جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم, نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ ما منکم من احد باشد مناشدۃ للہ فی استقصاء الحق من المؤمنین للہ یوم القیامہ لاخوانہم الذین فی النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے جھگڑے ہوں گے نا, یعنی وہ بولے گا کہ میرا حق مجھے چاہیے, کوئی اور کہے گا کہ اللہ یہ میرا حق ہے, یہ ایسے, یا اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا حق دلائے گا. کہا کہ سب سے بڑا معاملہ جو لوگ اپنا حق لینے کے لیے آئیں گے وہ کون ہوں گے معلوم؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومن لوگ ہوں گے, وہ ایسے مومن ہوں گے جن کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا, جو جنتی ہوں گے فی الواقع, واقعتاً جنت میں ہوں گے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ سے آ کے بہت زیادہ نقاش کریں گے, بہت زیادہ الجھیں گے, وہ بات کریں گے. یہ الجھیں گے جو تعبیر میں کر رہا ہوں نا, یہ ایک حد تک حدیث کا مفہوم ہے. یہ ایک طرح سے جھگڑیں گے, وہ ایک طرح سے پوچھیں گے وہ کہ ہمارا حق ہے اے اللہ. وہ حق کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم تو جنت میں ہیں, ہمارے وہ بھائی جو ہمارے ساتھ نمازوں میں تھے, ہم نے دیکھا مسجد میں ان کو, ہمارے ساتھ روزے دار تھے, روزہ رکھتے تھے, وہ کیوں نہیں دکھا رہے جنت میں؟ یہ معاملہ لے کے جائیں گے اللہ کے پاس جھگڑنے کے لیے. ایک آگے یہ سب سے بڑا معاملہ ہوگا اللہ کے پاس, سبحان اللہ العظیم. اندازہ لگا رہے ہیں آپ, یہ صاف دل ہو جائیں گے اس وقت سارے لوگ. تو یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ جہنم میں جاؤ، تم جس کو پہچانتے ہو، اخرجوا من عرفتم، جس کو تم جانتے ہو نا، ہاں تمہارے ساتھ تھا نا یہ کل، اس کو تم نکال کے آ جاؤ. وہ جائیں گے اور پہچانیں گے، ارے یہ تو ہمارا بھائی، دینی بھائی، خونی رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، دینی بھائی، سب کو نکال کے لا لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہم سب کو نکال کر کے آ گئے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت دیکھو، اللہ کہے گا کہ دوبارہ جاؤ، جس کے دل میں رائے کے دانے کا برابر بھی ایمان رہا ہو کسی دن، اس کو بھی نکال کے لاؤ. وہ جائیں گے دوبارہ نکال کے لائیں گے. تیسری مرتبہ حدیث میں اور الفاظ آتے ہیں، ذرہ، ایک لفظ آتا ہے خردلہ، رائی کا دانہ، ذرہ، اس سے بھی کم. ایسی کچھ صلاحیت دے گا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس وقت کہ اتنا بھی ہو تو کم، وہ بھی اس کو بھی نکال کے لاؤ. وہ بھی ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد وہ جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، جس کے اندر ہم نے کچھ بھی خیر دیکھا تھا ہم اس کو بھی نکال کے لا لیے. اب ایسا ہماری معلومات میں نہیں ہے کہ اس سے بھی زیادہ کم کسی میں خیر رہا ہو، ہم کو نہیں معلوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد انبیاء کو بھیجے گا کہ آپ جاؤ، آپ نکال کے لاؤ. انبیاء علیہ السلام جائیں گے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت کم ہے میرے پاس، باتیں پیش کرنے کی زیادہ ہے، پہلے میرا وقت نکل گیا ہے. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام جائیں گے، وہ اپنے حساب سے نکال کے لائیں گے. اس کے بعد ملائکہ جائیں گے، ان کو کیسی صلاحیت، کیسی قابلیت اور کیا اللہ تعالیٰ طاقت عطا کرے گا نہیں معلوم، وہ جا کے اپنے حساب سے، اور کون بچے تھے نہیں معلوم، ان کو بھی نکال کے لائیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ خود اللہ تعالیٰ کہے گا، فیقول اللہ عز وجل، اب اللہ کہے گا کہ شفاعت الملائکہ، ملائکہ نے سفارش کر دی اور ان کے مطابق وہ کام ہو گیا، نکل گئے وہ لوگ جہنم سے. وشفع النبیون، انبیاء بھی سفارش کر لی اور ان کا بھی معاملہ پورا ہو گیا اور انہوں نے جس کو نکالنا تھا نکال لیے. وشفع المؤمنون، مومنین انہوں نے بھی شفاعت کی اور انہوں نے بھی اپنے حساب سے نکال لی. اب کہے گا کہ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اب صرف جو ہے ارحم الراحمین باقی ہیں. وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، صرف جو ہے ارحم الراحمین باقی ہے. فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب صرف ارحم الراحمین باقی ہے. اس کو معلوم اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ایک قبضہ، جیسا ہماری مٹھی ہوتی ہے، اللہ کی شان کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قبضہ بھر کے جہنم سے نکالے گا. ایسی قوم کو نکالے گا کہ لم يعملوا خيرا قط، جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا، کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں ہوگا، لیکن اصل ایمان باقی ہے. کافر ہو تو نہیں، اصل ایمان تو ہونا، اصل ایمان تو ہو تو ایک نہ ایک دن اللہ ان کو بھی جہنم سے نکالے گا. ملائکہ کو بھی نہیں معلوم، انبیاء کو بھی نہیں معلوم اور عام اہل ایمان کو بھی نہیں معلوم، اتنی باریکی. اور وہ تو رب العالمین ہے، سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کون سی چیز چھپی ہوئی بتلائی؟ لا يخفى منكم خافیہ، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو نکالے گا. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. تو یہ جس نے زندگی میں ایک بھی کام نہ کیا ہو اس کے لیے بھی، لیکن اصل ایمان باقی ہو، کافر ہو تو نہیں لیکن اصل ایمان باقی ہے، کچھ بھی خیر کا کام نہیں کیا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت شامل ہے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سب جانتے ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کتاب التوبہ میں، صحیح بخاری میں نہیں ہے. کتاب التوبہ میں 7008 اس حدیث کا نمبر ہے. ابو سعید الخدری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور میں نے جو طویل حدیث سنایا تھا وہ ابو سعید الخدری سے مروی نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث جو ہے ابو سعید الخدری سے، یہ جو ہے وہ بھی ابو سعید الخدری سے. ابو سعید الخدری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، بنی اسرائیل میں پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا. حدیث سب کو معلوم ہے لیکن میرے موضوع کا حصہ اس میں غور کیجیے آپ. 99 لوگوں کو اس نے قتل کیا. خونی تھا، جھگڑتا اور زیادہ دور تک بات کو لے کے نہیں جاتا تھا، قتل کر دیتا تھا آدمی کو. یہاں تک کہ اسے ایک دن احساس ہوا اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی ایسے زمین میں ہمارے پاس علاقے میں کوئی ہے تو زیادہ علم رکھتے ہوں. لوگوں نے عالم کے بجائے ایک عابد کے پاس بھیج دیے. عالم کے پاس بھیجنے کے بجائے ایک عابد کے پاس بھیج دیے، عبادت گزار آدمی کے پاس. ان لوگوں کو جو عبادتوں کا جو نشہ ہوتا ہے علم کے بغیر، ایسے لوگ عمومی طور پر اللہ کا خوف طاری رہتا ہے ان پہ، وہ آدمی کو زیادہ امید نہیں دلا پاتے. علم کے بغیر صرف عبادتوں کا نشہ ہو، اس کا اگر نشہ چڑھ جائے عبادتوں کا علم کے بغیر، تو ایسے لوگوں کو زیادہ تر ایسی بات کرتے ہیں ایسا کریں گے جہنم، ایسا کریں گے تو جہنم، ایسا کریں گے تو جہنم، اس کے لیے معافی نہیں، اس کے لیے معافی نہیں، یہ مزاج بن جاتا ہے. تو انہوں نے اس راہب کے پاس بھیج دیا. وہ راہب کے پاس گیا ہو، راہب کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہوں، فہل لہو من توبہ، میرے لیے گنجائش ہے معافی کی اللہ کے پاس، میں توبہ کر لوں. تو اس نے کہا کہ بھائی نہیں، 99 لوگوں کو قتل کیا اور تمہارے لیے معافی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا کہ جب معافی نہیں ہے تو پھر
اس معاملے میں میں خاموش کیوں رہوں؟ ایک اور معاملہ آیا، اس کو بھی ختم کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا، سب ہو گئے. پھر لوگوں سے پوچھا، پھر احساس ہوا کہ نہیں اللہ سے میں معافی مانگ لوں. لوگوں نے اب کی بار ایک عالم کی طرف رہنمائی کی. وہ عالم کے پاس گیا ہوں. جانے کے بعد عالم دین نے اسے کہا کہ وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، تمہارے اور رب کے درمیان کون ہوتا ہے جو حائل ہونے والا ہے؟ کون ہوتا ہے وہ؟ توبہ تم کر رہے ہیں، توبہ اللہ قبول کرنے والا ہے، درمیان میں کون ہوتا ہے بولنے والا ہے؟ یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا ہے. ضرور ہوگا. البتہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ تم جس زمین میں رہتے ہو، جس علاقے میں، اس علاقے کو چھوڑ دو. ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں کے لوگ نیک ہیں، صالح ہیں، عبادت گزار ہیں، وہاں چلے جاؤ، ان کے ساتھ رہو. اور اس علاقے کو چھوڑ دو جہاں تم پہلے سے ابھی رہتے آ رہے ہو. وہ نکل گیا اپنی بستی سے اور اس بستی کی طرف جا رہا تھا جہاں کی رہنمائی کی گئی. نیک لوگوں کی صحبت آدمی کو بہت نیک بنا دیتی ہے، بری لوگوں کی صحبت آدمی کو برا ہی بناتی ہے. کہا کہ تم جہاں رہتے ہو برے لوگ ہیں، تم برے ہی بن کے رہو گے، کل کے دن میں کوئی خون ہو جائے گا، اچھے لوگوں کے پاس چلے جاؤ. جیسے وہ جانے لگے، اچانک اس کے پاس موت کا فرشتہ آیا، اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کی روح کو لے کے جائیں گے کون؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ وملائکۃ العذاب. رحمت اور عذاب کے دونوں فرشتے آئے اور دونوں جھگڑنے لگے. اختصام ایک معاملہ تھا، جھگڑنے لگے. وہ ملائکہ جو رحمت کے تھے انہوں نے کہا جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، اس کے دل میں تو احساس ہو گیا تھا، توبہ کر لیا تھا، اللہ کی طرف جا رہا ہے، توبہ کر لیا اس نے، اس کو تو ہم لے کے جائیں گے. عذاب کی ملائکہ نے کہا کہ نہیں، اس نے زندگی میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہے، کوئی خیر کا کام نہیں کیا اس نے. انہ لم یعمل خیرا قط، کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہے. اتنے میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرشتہ آئیں گے، انسان کی شکل میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، قیسوا ما بین الارض فإلی ایتہ ما کان ادنی فہو لہ. یہ فی الحال درمیانی راستے پر ہے، جس علاقے سے نکل کے آ رہا ہے جہاں وہ تھا اور جہاں پہنچ رہا ہے، آپ اس کا ذرا جو ہے ماپا کیجئے اس کو، وہ کس زمینی حصے کے قریب میں ہے. اگر وہاں سے قریب ہے تو آپ لے کے جاؤ عذاب والے فرشتے، اگر یہاں کے قریب ہے تو رحمت والے فرشتے لے کے جائیں. زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہے، بس جو احساس ہوا وہ خود اس کی ایک نیکی ہے، اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے، خاص رحمت. وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کبھی معافی نہیں. اللہ کی وہ رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے وہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اتنی بڑی بات کہی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتے جھگڑے اور اس کے لیے معافی کا نامہ آ گیا. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اگر شرک نہیں کیا اس نے، کتنا ہی بڑا پاپی کیوں نہ ہو، یہ اللہ کی خاص رحمت کا مستحق تو ہو کے رہے گا. عام رحمت تو کو ہو گئی رہے گا، عام رحمت تو ہے اس کے لیے، لیکن خاص رحمت کے لیے اللہ کی عبادت میں شریک نہ کیا جائے کسی کو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے جو کہ اللہ کی خاص رحمت ہے اس سے نا امید نہ ہو جائیں. عام رحمت تو ہے ہی، لیکن اتنے گنہگار ہیں بس وہ کہتے ہیں اب مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. نعوذ باللہ. اللہ سے اگر ایسے بدزن ہیں ہم لوگ، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اس کو. اللہ سے اگر بدزن ہے تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن اور یہ سمجھنا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا انشاءاللہ، یہ بھی اللہ پر ایک حسن ظن ہے، یہ بھی اللہ پر ایک ایمان ہے. کسی نہ کسی دن اس بنیاد پر بھی اللہ سے معاف کرے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی معافی فرما دی. ورنہ انسان کے لیے اگر صرف عام ہی رحمت کی بات ہو، جیسے غیر مسلم کہتے ہیں نا بہت اچھا ہوں میں، برا ہوتا تو اللہ کی رحمتیں کیوں ہوتی میرے اوپر، برا ہوتا تو اللہ ایسا کیوں کرتا، برا ہوتا تو اللہ ایسا کیوں، میں تو بالکل صحت مند ہوں، میں اچھی دولت والا ہوں، میں اولاد والا ہوں، میں کبھی حادثات کا شکار نہیں ہوتا ہوں، میں یہیں پر مسائل ہو رہے. یہ جو باتیں نعوذ باللہ یہ غلط بات ہے، یہ اللہ کی عام رحمت ہے جسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اب غور کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان ایک سورہ نازل فرمایا. پہلا ہی نام ہی سورہ کا الرحمان، پہلی آیت ہے الرحمن، اور آخر میں کہیں بھی اللہ کا کوئی اور نام نہیں ہے. اٹھا کے دیکھ لو آپ اس سورے کو، صرف ایک ہی نام ہے اس سورے کے اندر الرحمن. پورے سورے کے اندر اللہ کا کوئی دوسرا نام نہیں بیان کیا گیا ہے. اس سورے کے اندر دیکھو آپ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں بیان فرمائی جو مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہیں، جو مسلمان غیر مسلم دونوں کے لیے، اسی لیے کہا کہ الرحمن. لیکن اس سورے کے آخر میں اللہ نے جنت کا ذکر فرمایا. وہ ایسی رحمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. اسی لیے اہل علم ایک سورے سے دوسرے سورے کا کیا تعلق ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے والی سورت کون سی سورت ہے؟ غیر حفاظ بتلائیے، غیر حفاظ بتلائیے. اس سے پہلے والی کون سی سورت ہے؟ سورہ رحمان کی سورۃ القمر. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آخر میں؟
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا کہ اہل ایمان جنت میں ہوں گے، تو پھر اس سورہ سے تعلق یہ رہا کہ الرحمن ان کے لیے خاص ہوگا، خاص رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی جو عمومی رحمت ہے وہ اس سورہ کے اندر خوب بیان کی گئی ہے. کئی کھانے پینے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، رہن سہن کی چیزیں، رہنے کے گھر وغیرہ کے مختلف ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمائے. یہ عام رحمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب پر ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن ہے. اسی لیے دیکھیے خاص رحمت کا مستحق ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہونا ضروری ہے، بھلے زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہ کیا ہو. یہ بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آدمی گنہگار بن جائے، نیکیاں چھوڑ دے، برا بن جائے. سبحان اللہ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جانے میں جانے کے لیے کون تیار ہوگا؟ بولیے. یہ اس لیے نہیں بتلائی جا رہی، یہ بتانا مقصود ہے اگر کسی کا مقدر ہے تو اللہ کی خاص رحمت کا وہ ایک نہ ایک دن مستحق ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا. قرآن مجید میں دیکھو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے انسانوں پر اتنی سختی کے ساتھ کہا مرنے سے پہلے توبہ کر لو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ تاکہ وہ خاص رحمت کے مستحق بن جائیں. ورنہ یہ عام رحمت تو سب پہ ہے، تم نہ مانگو تب بھی ملے گا. اللہ سے کوئی روزی روٹی نہیں مانگتا ہے تب بھی ملے گا اس کو، تب بھی کھانا ملے گا اس کو. اللہ سے صحت نہیں مانگتا ہے تب بھی دے گا اللہ اس کو. اللہ سے عافیت نہیں مانگتا ہے تب بھی اللہ اس کو عافیت دے گا. یہ عام رحمت ہے، پوچھے نہ پوچھے سب کو دے گا رب العالمین. لیکن خاص رحمت یہ بھیک مانگے بغیر نہیں ملتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البروج میں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اس کے بعد ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. کہ جو لوگ، غور کیجیے اس آیت پر، جو لوگ مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں، مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، ثم لم يتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کرتے ہیں اور یوں ہی مر جاتے ہیں، تب ان کے لیے جہنم اور جلا دینے والا عذاب ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے تھے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے بھائی. وہ کہتے تھے کتنا رحیم ہے. اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے ولیوں کو تکلیف دیتے ہیں، جنہوں نے اہل ایمان کو جلا دیا تھا زندہ، اللہ کے بندوں کو جلا دیا تھا، اللہ کے اولیاء کو جلا دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ انتقام لینے سے پہلے کہا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات فلہم عذاب جہنم. ایسا نہیں کہا کہ درمیان میں ثم لم یتوبوا، توبہ کر لیتے ہیں تو اتنا بڑا گناہ معاف کر دوں گا. تم نے میرے ولیوں کو تکلیف دی، ان کو جلایا، توبہ کرنے کے لیے یہ بھی گناہ معاف کر دوں گا. لیکن ثم لم یتوبوا کی قید لگائی اللہ نے، توبہ نہیں کرتے ہیں تو سبحان اللہ آخری درجے تک موقع دیا کہ توبہ کر لو پھر یہ گناہ بھی معاف کر دوں گا، میری خاص رحمت کے مستحق ہو جائیں گے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ نے کہا کہ کافر جن لوگوں نے، کچھ لوگوں نے کفر کیا. کفر کیسے کیا؟ کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، تین میں کا تیسرا ہے. عیسائیوں کو جو عقیدہ ہے اس کو اللہ نے بیان کیا. اللہ نے کہا وما من الہ الا الہ واحد، اللہ کے کوئی سچا معبود نہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا دیکھو وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، یہ جو لوگ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں اپنی زبان سے کفر بک رہے ہیں، اگر اسے باز نہیں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا لَيَمَسَّنَّ، عربی زبان کا قاعدہ ہے لَيَمَسَّنَّ، لام تاکید کے لیے نون ثقیلہ، کہا کہ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب آ کے پکڑ لے گا ان کو اگر اسے باز نہیں آتے ہیں. تم فوراً اللہ نے کہا افلا یتوبون الی اللہ، کہ اللہ سے توبہ نہیں کر لیتے یہ، ویستغفرونہ، اس سے استغفار نہیں کر لیتے. واللہ غفور الرحیم، اتنا بڑا گناہ ہے تمہارا ضرور، ایک کفر ہے بہت بڑا کفر، اللہ کو اذیت پہنچانے والا، اللہ کو گالی دینے والا جملہ، اللہ کو تکلیف دینے والی بات. لیکن افلا یتوبون الی اللہ، دیکھو مرنے سے پہلے خاص رحمت کے مستحق ہو جاؤں، یہ گویا کہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے اتنی بڑی بات کہی کہ مرنے سے پہلے عام رحمت مل جائے گی، آپ نہ بھی پوچھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن مرنے سے پہلے خاص توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے مستحق ہو جائیں گے. آپ کو وہ حدیث بھی معلوم ہوگی جس کے راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری میں کئی جگہ پر ہے، کتاب احادیث الانبیاء میں، کتاب الرقاق میں، کتاب التوحید میں، یہ کئی جگہ حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو قبریں کھودا کرتا تھا، نباش، قبریں کھدائی کا کام ان کا.
اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے زندگی میں کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا. کہا کہ ایک شخص تھا رجل لم يعمل خیرا قط, زندگی میں کبھی کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا. جب اس کی موت کا وقت آیا تو اسے احساس ہوا. اس نے اپنے بچوں کو بلایا, بچوں کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو میری موت آ جائے, مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے اللہ سے, میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہے, اتنا ڈر لگ رہا ہے مجھے میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دو, اچھی طرح جلا دو. جب میری راکھ نظر آیا, کچھ اگر جل جاؤں میں تو آپ اس کو لے کر کے, جس دن تیز ہوا جس دن ہوتی نا, ریح ناصف کا لفظ آیا, جس دن تیز ہوا ہو اس دن اڑا دو, اور آدھی ہوا میں اڑا دو, زمین پہ ڈال دو, آدھی جا کے پانی میں ڈال دینا, سمندر میں. ایسا کیوں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ کے خوف سے, اللہ کا خوف ہے مجھے, اللہ کی پکڑ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. خیر ہوا ایسے ہی معاملہ. اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے اسے جمع کیا اس آدمی کو, اللہ کے لیے معاملہ کیا ہے, سبحان اللہ. اللہ نے کہا کہ لما فعلت, ایسا کیوں کیا تم نے؟ اس نے کہا کہ من خشیتک وانت اعلم, اے اللہ مجھے ڈر تھا اور میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, اور تو جانتا ہے کہ واقعی مجھے ڈر تھا اس بات کا. اللہ تعالیٰ نے فغفر له, اس کے لیے معاف کر دیا. کیوں؟ اس کے اندر وہ جو ایمان تھا نا, اللہ کا جو خوف تھا نا اس کے اندر, وہ بھی ایک ایمان, وہ بھی ایک حصہ اس کا, کچھ بھی نہیں کیا لیکن اللہ کا جو خوف تھا اس کے اندر وہ تھا. اسی لیے امام بخاری نے اس حدیث پر باب قائم کیا, باب الخوف من اللہ عز وجل. وہ بھی ایک حصہ کہ اللہ کا جو ڈر تھا نا, مرتے وقت نہیں تھا اس کو, جب روح قبض ہو رہی تھی اس وقت نہیں, جب اچھا تھا تبھی احساس ہونے لگا. جو خوف تھا اس بنیاد پر اللہ نے اسے معاف کر دیا. تو خاص رحمت کے لیے کچھ تو عمل چاہیے, اس کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کبھی کوئی معافی نہیں ہوگی. ایک بات, ایک حدیث ہم لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوازن, جو حنین کا جو علاقہ ہے نا, طائف کے پیچھے کا علاقہ, وہاں ایک جو غزوہ تھا حنین کا, اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک خاتون تھی, اس کا بچہ کھو گیا تھا, وہ بچے کو ڈھونڈ رہی, بچہ نہیں مل رہا اس کا, اور اس کی چھاتی میں اتنا دودھ بھرا ہو گیا تھا کہ تکلیف ہو رہی تھی اس کو, تو جو بھی بچہ ملتا تو وہ پلانا شروع کر دیتی. اچانک کیا ہوا, اسے اس کا بچہ مل گیا, بچے کو اپنے سینے سے لگا لی, چمٹ لی, اور ماں کی جو ممتا تھی وہ غالب آ گئی اس پر. اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے کہا, اترون هذه طارحة ولدها في النار, کیا یہ خاتون اپنے بچے کو جہنم میں یعنی آگ میں ڈال سکتی, آگ میں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سبحان اللہ کیسے ڈال سکتی ہے, بالکل نہیں. بچے کے لیے دیوانی ہو گئی تھی وہ, بچے کے لیے پریشان تھی وہ, بے قابو ہو گئی تھی وہ, بچہ ہاتھ آ گیا تو کیسے جا کے آگ میں ڈالے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ارحم بعباده من هذه بولدها, اللہ تعالیٰ اس ماں کی جو ممتا ہے اس کے بچے کے حق میں, جو ایک جز ہے رحمت کا, وہ بھی ایک جز نہیں ملا اس کو, ایک جز جو منقسم ہوا ہے سب پہ, اس میں سے کچھ ملا ہے اس کو, اس کا یہ حال ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحم میں معاملہ کیا ہوگا, تو اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا. یہاں عباد سے مراد سارے عباد نہیں, بلکہ اس کے وہ عباد ہیں جو مومن بندے ہیں, اس کے مومن بندے. اس کی دلیل امام حاکم رحمہ اللہ کے المستدرک ہیں, اس میں وضاحت ہے کہ صرف اہل ایمان کے لیے. تو اللہ کی خاص رحمت اگر ملنی ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان, کافروں کے لیے نہیں. اب دیکھو ایک بات میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ بالخصوص عیسائیوں کے پاس, ان کے پاس ایک طرح کا تصور ہے کہ معبود بولتے تو ایک محبت کا, ایک پیار کا, جو باتیں جو بتاتے ہیں نا, اور لوگوں کو یہی بات بولتے کہ کھینچتے ہیں, یہی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ عیسیٰ جو ایک معبود ہے ان کی نظر میں نعوذ باللہ, تاکہ ان کے اندر جو محبت کا جذبہ ہے, ان میں جو پیار ہے, ایسی باتیں بول کر کے لوگوں کو بتلاتے ہیں, جبکہ یہ باتیں نہیں بتاتے. آپ دیکھو تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام بیان کیے گئے. قرآن میں اللہ کے اسماء الحسنی ہے نا, قرآن میں اور احادیث میں. پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں, کچھ نام ایسے ہیں جو قرآن میں بھی ہیں, کچھ نام ایسے ہیں جو صرف قرآن میں ہیں, تورات اور انجیل میں نہیں ہے. ایسا کوئی نام بتلا سکتے ہیں آپ؟ وہ دعا یاد ہے آپ کو, مسند احمد کی بسند حسن, شیخ العالمین نے حسن قرار دیا اس کو, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک. اس کے بعد او انزلتہ فی کتابک, تیرے کتاب سے مراد صرف قرآن نہیں, کچھ نام قرآن میں ہے, کچھ نام تورات میں ہے, کچھ نام انجیل میں ہے, کچھ نام زبور میں ہے,
لیکن تورات اور انجیل جو پرانے آسمانی کتابیں ہیں اس میں وہ نام نہیں ہے اللہ کا جو صرف قرآن میں اللہ نے بیان کیا. ایسا کوئی نام بول سکتے ہیں؟ ان کو انعام دیں گے. ایک نام تو آپ کا ہے, ایک اور انعام انشاءاللہ. سی ایس آئی کے رجوع کر لیں, انعام نہیں لائے ہم لوگ. جی بولیے. ہاں الحی مطلب پورے یقین سے, پورے علم کی روشنی میں. آپ نے دیکھا کبھی دونوں میں یا کسی سے سنا؟ جی جلدی. ہاں سوال واضح نہیں ہوا یا جواب واضح نہیں ہو رہا ہے؟ سوال واضح نہیں ہو رہا ہے. یعنی تورات اور انجیل میں اللہ کے کچھ نام ہیں, جیسے اللہ, الرحمن, الرحیم, الخبیر, البصیر, المجید, الحکیم, القدوس. یہ سب تورات اور انجیل میں بھی ہیں, اللہ نے قرآن میں بھی نازل کیا. لیکن ایک نام ایسا ہے, ایک ہی نام میں کچھ اور نام بھی ہیں ہمارے موضوع سے متعلق. کچھ نام ایسا ہے جو تورات اور انجیل میں بھی اللہ نے نہیں بیان کیا, جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. عیسائیوں پر بہت بہترین رد ہے وہ. کوئی بول سکتے ہیں؟ ہے الرحمن ہے اس میں. کس نے کہا تھا؟ اچھا جی, موضوع سے اعتبار سے آپ نے جو کچھ ایسی اندازہ لگا لیا. ہاں اب پورے بولتے جائیں گے, چلیے رہنے دیجیے, وقت نہیں ہے. اب ایک ایک نام کر کے گنواتے جائیں گے. الودود, کیا نام ہے؟ الودود. الود کہتے ہیں عربی زبان میں المحبہ. الودود کے معنی بھی محبت کے, لیکن محبت کا جو لفظ ہے المحبہ, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبت میں جو معنی آتا ہے محبت کا, اس سے کہیں زیادہ, اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں, اس سے کہیں زیادہ. قل لا اجد, نہیں وہ نہیں, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ. یوادون, الود, الودود, اس کے اندر محبت کا جو معنی آتا ہے لفظ محبت سے کہیں زیادہ بڑھ کے آتا ہے. پورے لغت کے ماہرین کہتے ہیں بات. الودود, اللہ تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں میں وہ نام نہیں ذکر کیا, اس لیے کہ اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو جو شریعت اللہ نے نازل کی اور ان پر ایمان لانے والے امت محمدیہ, ان کے ساتھ رحمت کا, محبت کا جو معاملہ ہوگا پچھلے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ نے اسلام کو صرف اسی کتاب میں ذکر کیا, الودود. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, یعنی اللہ تعالیٰ غفور ہے. اللہ اور ایک بات کوئی بتلا سکتے ہیں آپ میں سے؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, اللہ تعالیٰ نے ودود کا جب نام بیان کیا تو اس کے ساتھ غفور کا معنی بیان, غفور کا نام آیا. ان دونوں ناموں کو ایک ساتھ بیان کرنے میں کیا مناسبت ہے, کوئی بول سکتے ہیں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْوَدُود نہیں کہا اللہ نے, وَهُوَ اللَّهُ الْوَدُود نہیں کہا, وَهُوَ الْمَجِيدُ الْوَدُود نہیں کہا. غفور ہی کے ساتھ ودود کا نام, ان دونوں میں کیا تطابق ہے, کوئی بول سکتے ہیں؟ ایک بولے, ایک بولیں. ہاں اور اچھا دیکھیں باریکی سے بات ہے, باریک سے بات ہے. دیکھیں سوال کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مریم میں بیان فرمایا ان الذین آمنوا, یقیناً جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, عمل صالح کی, تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ سیجعل لهم الرحمن ودا, رحمان ان کے لیے ود عطا کرے گا, یعنی محبت کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ عطا کرے گا. وہ سب کو نہیں عطا کرے گا, وہ صرف کس کو دے گا؟ صرف رب العالمین کو دے گا, سب کو نہیں دے گا وہ محبت. تو یہ جو الودود جو نام ہے صرف قرآن میں بیان کیا گیا ہے, دیگر کتابوں میں نہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو ود والا جو معاملہ ہے, یہ جو محبت کا جو آخری درجہ ہے, سب سے اعلیٰ درجہ, وہ صرف انہی کو دے گا جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اسی لیے اللہ نے کہا وهو الغفور الودود, یعنی اللہ غفور صرف کس کے حق میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ودود, ودود کس کے حق میں ہے؟ انہی کے حق میں جن کے حق میں اللہ غفور ہوگا. جو اللہ سے مغفرت طلب کریں گے, اللہ جس کو مغفرت کر دے گا, معاف کر دے گا, انہی کے حق میں اللہ ودود ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب کے لیے نہیں. اللہ جس کے حق میں غفور ہو جائے, جسے معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ اسی کے حق میں ودود ہوگا. اسی لیے یہ غیر مسلمین کا, ہمارے بھائیوں کا جو دھوکہ ہے کہ ہم خوش ہیں, اللہ جو ایک لو کی چیز ہے, ایک پیار کی چیز ہے, ایک محبت کی چیز ہے, ایسے نہیں. ایمان کی بنیاد پہ اللہ کی محبت ملے گی, ایسے ہی نہیں. ورنہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ رحمان ہے وہ سب کچھ شامل ہے, مرنے کے بعد اللہ کی رحمت ہونا ہے تو پھر اللہ پر ایمان ضروری ہے, اس کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ معاملہ روا نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کو جہاں جنت کہا, جہاں نعیم کہا, جہاں اور نام اللہ نے جنت کے لیے دیے, وہیں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو رحمت قرار دیا کہ رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 میں کہا
ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ یقیناً اللہ کی رحمت محسنین کے حق میں بہت قریب ہے. محسنین کے حق میں یا رحمت سے مراد جنت. امام بخاری نے یہاں رحمت سے مراد جنت قرار دیا صحیح بخاری میں. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم میں جھگڑا ہو گیا. جیسے انسان ہیں ہم، اللہ نے ہمیں شعور عطا کیا، ویسے جنت اور جہنم کو بھی شعور دیا. ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا. کس بات کا جھگڑا؟ جنت نے اللہ سے کہا کہ اے رب یا ربی ما لها لا يدخلها الا ضعفاء الناس، کہ اللہ کیا بات ہے کہ میرے پاس صرف کمزور لوگ ہی آتے معاشرے کے. ضعفاء، میرے پاس صرف ضعفاء آ رہے ہیں، کمزور لوگ آ رہے ہیں. وسقطهم، اور لوگوں کے بالکل گرے ہوئے لوگ وہی میرے پاس آتے ہیں. وقالت النار، جہنم نے کہا اوثرت بالمتکبرین، مجھے تو بس تکبر، جو معاشرے کے بڑے لوگ تھے، متکبر قسم کے لوگ جنہوں نے حق کو جھٹلایا، حق کا انکار کیا، لوگوں کو حقیر سمجھا، اور ایسے لوگوں کے لیے مجھے رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا دیکھو انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، تو میری رحمت ہے. یہ کون سی رحمت ہے؟ خاص رحمت ہے، عام رحمت نہیں ہے، یہ خاص رحمت ہے. اور جہنم سے کہا انت عذابی، اور تو میرا عذاب ہے. اصیب بک من اشاء، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو میں جو ہے عطا کرتا ہوں، اس پر جو اس کو پہنچاتا ہوں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جنت. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اہل ایمان ہیں. یہ دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے گناہ پہ گناہ کرتے جائے، گناہ پہ گناہ کرتے جائے، اللہ الرحمن ہے، اللہ الرحیم ہے، یہ اللہ کے ناموں کے ساتھ ایک طرح کا مذاق ہے. ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھو میں اتنا بڑا گنہگار ضرور ہوں لیکن میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا. کیوں؟ اللہ الرحمن ہے، اللہ الرحیم ہے. میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اللہ غفور ہے، اللہ تواب ہے. گناہوں کو ہلکا کرنے کے لیے، گناہوں میں اضافہ کرنے کے لیے، گناہ پہ گناہ کرنے کے لیے اللہ کے اسماء الحسنی کا استعمال کرنا یہ غلط ہے. بلکہ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے یہ حوالہ دینا چاہیے کہ میں اتنا بڑا پاپی ضرور ہوں لیکن دیکھو اللہ الرحمن ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد صاحب سے کہا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ من الرحمن، کہ اے میرے ابا جان مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں عذاب آ کے نہ پکڑنے. کس کا عذاب؟ ایسے نہیں کہا ان یمسک عذاب من الجبار، ان یمسک عذاب من القہار، ایسے نہیں کہا. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ان یمسک عذاب من الرحمن. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور میں نیٹ پہ پڑھا تھا ان کا قول بہت پہلے، میں کسی کتاب میں دیکھا نہیں ان کا قول، لیکن علمی امانت کو اگر بتا رہا ہوں انہی کا قول ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہے رحمان کے ساتھ عذاب کو جوڑا جا رہا ہے. ایمسک عذاب، ایک طرف تو عذاب بھی کہہ رہے ہیں اور دوسرے رحمان کہہ رہے ہیں. ایمسک عذاب من الرحمان، اس میں یہ نکتے کی بات ہے، یہ بتاتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو آخری درجے تک ایک امید دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم اتنے بڑے گنہگار ضرور ہو لیکن جو ہمارا معبود ہے وہ رحمان ہے، تم ابھی بھی معافی مانگو تو معاف کر دے گا. ایسے نہیں کہ کوئی قہار ہے پہلے ڈرا دے رہے آدمی کے ڈر آ جائے اتنا گنہگار ہو وہ جاؤ پکڑ مار دے گا. وہ جیسے ہم کو کہتے ہیں نا کہ وہ آدمی ہے بھائی اس کے ساتھ تم نے ایسا 6 سال کر لی ہے، بڑا خطرناک آدمی ہے، جاؤ معافی مانگ لو جلدی جاؤ، بہت خطرناک آدمی ہے، بہت سخت دل آدمی ہے، جلدی جا کے معافی مانگ لو. ایسا تو نہیں کہتے نا، ایسا تو نہیں کہتے. تمہارے ساتھ اتنی بڑی کوتاہی ضرور ہوئی لیکن وہ ایسا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ نام استعمال کیا. آخر میں کیونکہ وقت مکمل ہو گیا، 2 منٹ باقی میرے، مغفرت کا جو معاملہ ہے گو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر عام ہے، مسلمان غیر مسلم سب کے لیے، اور آخرت دن خاص ہے اہل ایمان کے لیے. لیکن جب تک انسان زندہ ہے، جب تک انسان زندہ ہے، اگر کافر ہے تو الگ بات ہے، اس کی موت آ جائے تو کافر کو کافر کہیں گے. وہ الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. ایک کافر کو کافر نہیں بولیں گے، مومن کو مومن نہیں بولیں گے، کافر کو کافر نہیں بولیں گے، پھر کیا بولیں گے؟ کیا نام ہے اس کے لیے؟ اللہ نے جو نام دیا وہ. لیکن ایک مسلمان یا تو ایک کافر بھی غیر مسلم زندہ ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، حق کے لیے آڑ بن رہا ہے، لوگوں کو حق سمجھنے کے لیے موقع نہیں دیتا ہے، ایسے آدمی کے لیے بھی یا ایک مسلمان کے لیے بھی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو اور اس کا انتقال بھی ہو جائے، ایک مسلمان کبھی یہ کہنے کی جرت نہیں کرنا چاہیے اور کبھی یہ کہنے کی بھول نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہماری زبان سے یہ نکل جائے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ اتنی بڑی نادانی، اتنی بڑی بھول ہے یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6681،
کہ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اس نے کہہ دیا واللہ لا یغفر لی فلان، اللہ کی قسم اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ، اللہ نے کہا مَنْ ذَا الَّذِي، من ذا الذی، وہ کون ہوتا ہے وہ یتعلی علی، میرا نام لے کے قسم کھاتا ہے، وہ میرے نام پہ قسم کھاتا ہے اور میرے نام پہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ لا اغفر لفلان، کہ معاف نہیں کروں گا اس کو. میں کہا کہ فإنی قد غفرت لفلان وأحبطت عملک، میں نے اس کو معاف کر دیا اور میں تیرے پورے اعمال کو برباد کر دیا. میں نے اب تیری زندگی میں کوئی نیک عمل، کوئی عمل نہیں ہے. تو کون ہوتا ہے میرا نام لے کے کہنے والا، میری رحمت کو سکڑنے والا تو کون ہے؟ تو ایک مسلمان ہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، ہم نے حدیث سنی نا ابھی ماشاءاللہ الحمدللہ، تو اس کے لیے کبھی ایسا جذبہ ہمارے دل میں آنا کہ اس کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے، میں نے سمجھتا اسے اللہ معاف نہیں کرے گا اس کو. ایک غیر مسلم بھی ہے یہ کہنا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کے رسول نے بد دعا دی تھی کافروں کا نام لے لے کے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا، کیا آئے تھے وہ سورہ آل عمران کی، کہ نبی کے لیے جائز نہیں کہ نبی یہ بات کہہ دیں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم فلاں و فلاں کا نام لے کے بد دعا کر دو. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، اللہ ان کی توبہ قبول کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے. اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے معاف کیا ان کو، اللہ نے معاف کیا ان کو. ابو طالب کی بات لے لیجیے آپ، ابو طالب کا جب انتقال ہوا نبوت کا 10واں سال، 10 سال تک نبی کے سبحان اللہ مددگار تھے وہ، اللہ کے رسول کو اعتراف تھا اس کا صلی اللہ علیہ وسلم. 10 سال تک مدد کرنے کے باوجود بھی جب ان کا انتقال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو صدق دل سے، اس میں جو ہے اس کو حجت بناؤں گا اللہ کے پاس اور اس میں سفارش کروں گا میں. لیکن ایک تو ان کی طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی تھی، دوسرا ابو جہل ہی نہیں بلکہ ابو جہل سے بڑھ کر کے ایک اور شخص تھے جو بہت زیادہ ورغلا رہے تھے ابو طالب کو. کوئی نام بول سکتے ہیں ان کا، کوئی نام بول سکتے ہیں ان کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ام المومنین فلاں کے بھائی تھے، وہ نام بولوں گا سارا پہچان لیں گے. ہاں ابو، وہ بھائی نہیں تھے، وہ والد تھے، وہ ام حبیبہ کے. بس چلے ام حبیبہ ایک نکل گئی اور بھائی تھے، بھائی. ہاں عتبہ کون؟ عتبہ ابو لہب کا بیٹے. ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، درمیان میں جگہ خالی ہے، جگہ پر کیجیے جلدی سے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کے بھائی تھے عبداللہ ابن ابی امیہ. یہ سب سے زیادہ ورغلا ابو لہب کو، ابو طالب کو. ابو طالب کا انتقال ہوا 10 نبوت کو اور ان کے تقریباً 12 سال تک زندہ تھے یہ ام سلمہ کے بھائی، اور 12 سال کے بعد ان کو اسلام کی توفیق ملی. سبحان اللہ، اللہ ایسے کیسے دیکھے، وہ ابو طالب کے لیے ایک سبب بنی اور 12 سال کے بعد ان کو اسلام کی دولت سے نوازا گیا. تو یہ اللہ کی شان ہے، صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بات جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عام رحمت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو خاص رحمت ہے اس میں فرق ہونا چاہیے. اور عام رحمت کو لے کر کے جو غیر مسلمین کی بڑی تعداد جو دھوکے میں ہے ان کو اس بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ عام بات ہے جو سب کو شامل ہے. اس بنیاد پر کوئی خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی بارش برسا رہا ہے، میں بھی تو اپنے گھر میں خوشحال ہوں، میرے بیوی بچے اچھے ہیں، میرا گھرانہ اچھا ہے، تو میں بیمار نہیں پڑتا ہوں، ہے تو میرے پاس اتنی دولت ہے. یہ سب یہ ایسی چیز ہے، اللہ اکبر، ہم یہ نہیں کر سکتے. ایک نقطہ مجھے ذہن میں آ گیا کہ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ ازوال بیان میں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کو جب اللہ تعالیٰ نے امامت عطا کی، امامت علم کا نام ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعا کی کہ اے اللہ میرے ساتھ میرے خاندان والوں کو بھی دے دے. اللہ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ سب نہیں دیتا میں، یہ علم، یہ ہدایت، یہ ایمان، یہ ظالموں کو نہیں دیتا میں، اور تمہارے خاندان میں ظالم بھی پیدا ہونے والے ہیں، سب کو نہیں دوں گا میں. ابراہیم علیہ السلام اتنا سہم گئے کہ مکے والوں کے لیے دعا کی، اور دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ مکے والوں کو تو روزی روٹی عطا فرما، کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس مکے کے باشندوں کو خوب پھل پھلاری کھلا، لیکن اے اللہ سب کو مت کھلا، سب کو مت دے، صرف من آمن منہم باللہ، صرف تجھ پہ جو ایمان لاتے، اللہ پہ ایمان لاتے، صرف انہی کو کھلا، والیوم الآخر سب کو مت کھلا. اللہ ابراہیم اتنا ڈر گئے تھے
کہ جب میں نے ایمان کی بات پوچھی میرے خاندان میں سب کو ملے, اللہ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا, تمہارے خاندان میں ظالم ہے, سب کو دینے والی چیز نہیں ہے. جب روزی روٹی کی دعا کی تو وہاں بھی سکیر دیے, صرف اہل ایمان کو دے اللہ, سب کو مت دے. اللہ نے کہا روزی روٹی کا معاملہ الگ ہے, ومن کفر فامتعه قلیلا, کافروں کو بھی دوں گا میں, اس میں آپ جو ایسا مت کرو. یہاں بھی ڈاٹا وہاں بھی ڈاٹا اللہ نے, سبحان اللہ. کہا کہ وہاں سب کو نہیں دوں گا میں, اس لیے کہ ایمان کا معاملہ, علم کا معاملہ ہے. یہ سب کو دوں گا میں, یہ خاص نہیں کروں گا, اس لیے کہ روزی روٹی کا معاملہ ہے. تو اس معاملے میں آدمی اللہ سے نہ بھی پوچھے, بغاوت کرے تب بھی دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن خاص رحمت اس کے لیے جو ہے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ استوار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی عام اور خاص ہر دو رحمت کا اللہ ہمیں مستحق بنائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آپ کے جو انعام ہے, آپ اکیلے کا ہیں یا کسی اور کا بھی ہے؟ اکیلے کا ہے, CS جا کر کے لے لیجیے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک. کوئی بات ہے ختم کر دیں انشاءاللہ, ختم کر دینا میں تب.